بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستوں، میں ہوں حافظ آیان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اس دنیا کی تاریخ کے اندر کئی ایسے افسوسناک اور ظالمانہ قسم کے واقعات ہو چکے ہیں جن کا درد آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کم ہونے لگتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے اندر واقع کربلا ایک ایسا ثانیہ ہے جس کے زخم پوری مسلمان امت کے دلوں پر آج بھی تازہ ہیں۔ نئے اسلامی سال کا آغاز اسی تکلیف اور درد کو یاد کر کے ہوتا ہے اور یہ قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی واقع کربلا کو صرف ایک اسلامی تاریخی واقعہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام، ان کے گھر والوں اور جان نثاروں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں مظلومانہ شہید کیا گیا، اس سے زیادہ اس واقعے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم لوگوں نے واقع کربلا کی اصل روح اور اس کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ ثانیہ دراصل ہمیں سبق دینے کے لیے تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی اگر معاشرے کے اندر کوئی یزید کھڑا ہو تو اس کا سامنا مسلمان امت کو کیسے کرنا ہے۔ اس کی بجائے صرف امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کی شہادت کا غم منانا، صرف ماتم اور جلوس نکالنا، نیاز لنگر بانٹنا، یہ اس کا مقصد نہیں تھا۔ اور اگر آپ ایسا مانتے ہیں تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یزید نے تو ابھی تک امام حسین علیہ السلام کو شہید بھی نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف، اس کی مخالفت کے اندر اپنے خاندان کو لے کر کیوں نکلے تھے؟ اس لیے کیونکہ امام حسین علیہ السلام یزیدیت کی سوچ کے خلاف تھے کہ ایک ایسا شخص جو کہ خلافت کے نظام کو بادشاہت کے نظام کے اندر بدلنا چاہتا ہے، شرابی ہو، زانی ہو، اللہ کی حدود کو توڑنے والا شخص ہو، ظالم ہو، ایسا شخص اگر آج 2023 کے اندر بھی موجود ہے تو وہ یزید ہے، جس کے خلاف ہر مسلمان کو کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ سنی ہو یا پھر شیعہ۔ ورنہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر رونا، ماتم کرنا، لیکن ان کی سوچ کو نہ اپنانا، یہ ان سے کیسی محبت اور کیسا پیار ہے؟ دراصل ان گمراہ مسلمانوں سے زیادہ یہ تمام قصوروار عالم دین ہے جو کہ ہر اسلامی فرقے کے اندر موجود ہے اور مسلمانوں کو اصل دین سکھانے کی بجائے صرف اپنی دکان چلا رہے ہیں، دین فروشی کر رہے ہیں، چاہے کوئی سنی عالم ہو یا پھر شیعہ ذاکر۔ ان دونوں نے اپنی گمراہ کن سوچ اپنی عوام کو دی ہے، نہ کہ امام حسین علیہ السلام کی سوچ اور ان کا نظریہ۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ان کے دشمنوں نے کیے، وہی آج کے مسلمان بھی امام حسین علیہ السلام کی سنت بنا کر ویسے ہی کر رہے ہیں۔ ان کی سوچ ہی بدل دی گئی ہے، نئی نئی بدعات اور رسمیں جاری ہے اور ایسی ایسی خرافات آپ کو ہر سال دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ انٹرنیٹ ایسی ویڈیو سے بھرا پڑا ہے جس کے اندر ہر سال مسلسل اضافہ نظر آتا ہے۔ مثلا واقع کربلا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے علامتی طور پر ان تمام مناظر کو بنا کر جلتے ہوئے کوئلوں پر چلنا، آگ پر کودنا۔ آپ ذرا سوچئے کہ یہ آگ امام حسین علیہ السلام نے لگائی تھی یا پھر ان کے دشمن نے؟ 10 محرم کو گھوڑا نکالنا، خود کو چھریاں مارنا، ماتم کرنا، کیا یہ امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں نے بھی کبھی واقع کربلا کے بعد خود سے کیا تھا؟ انہوں نے ایسا اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان کو اپنے گھر والوں کی شہادت کا غم نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ یہ بدعت ہے، یہ سب کچھ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو یزید کے کردار سے نفرت تھی، ان کو دین کا غم تھا جسے بدلا جا رہا تھا۔ اور ہمیں آج کس چیز کا غم ہے؟ صرف ایک چیز کا کہ امام حسین علیہ السلام کو مظلومانہ شہید کیا گیا یا ان پر اور ان کے گھر والوں پر ظلم ہوئے۔ مسلمانوں کا یہ غم اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک یہ غم کافی نہیں ہے، ہمیں اپنی سوچ کو بھی امام حسین علیہ السلام کی طرح ویسے ہی بدلنا ہوگا۔ کیونکہ آپ سوچ کر دیکھیے کہ اگر یزید امام حسین علیہ السلام کو شہید نہ کرتا تو کیا آج مسلمان اسی کردار کے ساتھ جو کہ اس وقت اس کا تھا، کیا اس سے محبت کرتے؟ سو تلواریں، نیزے، خنجر، علامتی طور پر خون اور درد کے مناظر بنا بنا کر دکھانا، زنجیریں پہننا، کیا یہ واقعات تمام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ہوئے تھے یا پھر ان کے دشمن کے ساتھ؟ جب یہ سب کچھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمن نے کیا تو یہ امام حسین علیہ السلام کی سنت کیسے ہو گئی؟ امام حسین علیہ السلام کی سنت تو یہ ہے کہ ظالم کے سامنے انکار کرو۔ آج بھی اگر کوئی شخص آپ پر ظلم کرتا ہے، نا انصافی کرتا ہے، اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، آپ کو غلام بنانا چاہتا ہے، تو اٹھو، حسینی بنو، اپنے ٹائم کے یزید کا انکار کرو۔ یہ ہے امام حسین کی فکر، ان کی سوچ اور ان کا نظریہ، نہ کہ یہ سب۔
دوستو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں میرے بعد دین کے اندر نئی نئی بدعت سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آج آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا یہ وہ اسلام ہے جو کہ ہم کسی غیر مسلم کو اسلام سے متاثر کرنے کے لیے پیش کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی صاحب عقل جو کہ سائنس اور دین ابراہیمی کا ذرا سا بھی علم رکھتا ہو وہ اس دین سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کرے گا یا اس کا مذاق اڑائے گا؟ اسی طرح سے ہر شخص اگر اپنی سمجھ کے مطابق دین کے اندر ایسی خرافات کو شامل کرے گا تو ہماری مسلمان نسل بھی آہستہ آہستہ ملحد ہو جائے گی، جو کہ وہ بہت تیزی سے ہو بھی رہی ہے۔ دوستوں پر اللہ نے جیسے بنو امیہ کے اندر حضرت عمر بن عبد العزیز کو دین کا بگڑا ہوا حلیہ درست کرنے کے لیے بھیجا تھا، بالکل اسی طرح سے اہل تشیع کے اندر بھی علامہ جواد حسین نقوی صاحب اور ان جیسی دوسری مشہور شخصیات کو بھی اہل تشیع فرقہ کے درمیان سے ان گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے چنا ہے۔ دوستو علامہ صاحب آج کے دور میں اہل تشیع گروہ کی سوچ اور ان کے نظریات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ ہم امام حسین کے نام پر رو بھی لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر لنگر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے، امام حسین سے نہیں سیکھی۔ ہمارے معلم ذاکرین ہیں، ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہے۔ 25-30 سال سے قوم کو سلانے کا کیپسول دیا گیا ہے۔ سو جاؤ، کوئی آ کر بات کرے تو بولا ازاداری کا دشمن ہے یہ، اور سے بھیجا جا رہا ہے، اور ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئی ہیں۔ ابھی دیکھیے اگلے سال تک کیا کیا آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ ابھی میں نے اپنے دوستوں کو شیئر کیے کچھ چیزیں جو وہاں اس سال کی گئی ہیں اور اگلے سال آپ کے یہاں انشاءاللہ امپورٹ کی جائیں گی، اور کس کے ذریعے سے امپورٹ کی جائیں گی خود ہی پہچان لینا۔ خواتین کا زنجیر کا ماتم آ رہا ہے۔ علی کے شیعہ کتنی شرم کا مقام ہے، نہ کہوں یہ بات نہیں مجلس میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ پوری دنیا میں تو چل رہا ہے، وہ سوشل میڈیا میں تو چل رہا ہے، وہ دنیا گالیاں دے رہی ہے، وہ نہیں بولو، عالم نہ بولے، مار دو، ختم کر دو، پھر نہیں بولیں گے؟ شرم ہے، کچھ حیا ہے؟ بال کھلے بچیاں، عجیب و غریب لباس پہنے بچیاں، اسے زنجیریں یورپ میں لگوائی جا رہی ہیں تاکہ زمین ہموار کی جائے۔ یا ہے ایسے کچھ بدبخت ہیں ایسے بدبخت جو موقع کی تلاش میں ہیں کہ کب یہ کام کیا جائے یہاں پہ۔ کیوں؟ کیونکہ سب خاموش، بدماشوں کے ڈر سے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ 100-150 بدماش لے کر چلتے ہیں۔ میں تو اکیلا بیٹھا ہوں نا، بول رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں، سب پتہ نہیں کب مر جاؤں۔ نہیں بولے کیا دیں گے اللہ کو جواب؟ ہم کیا منہ لے کے جائیں گے قبر میں؟ ہمارے سامنے یہ سب ہم چپ کر روزہ رکھ لیں، نہیں بولو، نہیں بولو۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ کس مسائل پہ ہوں؟ لیکن ہماری دلیل الگ ہے۔ امام حسین یزید کے مخالف ہیں، امام حسین کی دلیل الگ ہے۔ ہماری یہ دلیل ہے کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا، ظلم کیا، ستم کیا، یہ واحد دلیل ہے آج مسلمانوں کے پاس اور شیعوں کے پاس۔ اگر وہ یہ کام نہ کرتا، کوئی مسلمان نہ شیعہ نہ سنی یزید کا مخالف نہ ہوتا، جیسا کہ اس زمانے میں نہیں تھے لوگ۔ ابھی تو اس نے امام حسین کو قتل نہیں کیا جب امام حسین نے اس کی مخالفت شروع، پھر امام حسین کیوں مخالف ہے اس کی؟ وہ دلیل شیعہ نہیں اپنا سکا، وہ دلیل شیعہ کو نہیں بتائی گئی۔ انہوں نے اپنی دلیل سے یزید کی مخالفت شروع کی ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے کہ قاتل امام حسین ہے۔ لیکن اگر یزید کی مخالفت کی دلیل تمہاری وہ ہو جو امام حسین کی تھی، امام حسین کی دلیل قتل حسین نہیں تھا، امام حسین کی دلیل یہ تھی کہ یہ فاسد ہے، یہ شارب الخمر ہے، یہ حدود خدا پائمال کرنے والا ہے، یہ اطاعت شیطان کرنے والا ہے، اطاعت رحمان ترک کرنے والا ہے۔ اگر یہ دلیلیں تھیں امام حسین کی تو یہ دلیلیں جس میں پائی جاتی ہیں وہ یزید ہے، تو آپ کو پھر اسی کا دشمن ہونا چاہیے۔ اگر امام حسین کے پیروکار ہو تو ہر یزید کا تمہیں دشمن ہونا چاہیے، نہ صرف ایک یزید کا جو قاتل امام حسین ہے۔ چونکہ امام حسین جس یزید کے دشمن بنے اس وقت تک وہ قاتل نہیں تھا، یہی فرق ہے ہم میں اور امام حسین۔ اس لیے ایک یزید برا لگتا ہے، باقی قبیلہ یزیدوں کا سارا اچھا لگتا ہے ہمیں۔ باقی یزیدوں کے اتحادی بن جاتے ہو، باقی یزیدوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہو، باقی یزیدوں کے لیڈر بنا لیتے ہو اپنا۔ کیا فرق ہے اس یزید کے اور اس یزید؟ دوستو اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور انہیں ان گمراہ مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید معلوماتی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔